تمہارے 20-20 ہزار روپیہ لے کر ایک مجلس پڑھنے والے تاجران خون حسین ذاکر مولوی پیشہ ور ہزاروں کے مجمع میں، لاہور جیسے مجمع عام میں سٹیجوں پہ کہتے ہیں علی وجہ اللہ ہیں، قبلے کہتی ہاں علی عین اللہ ہیں، قبلے کہتی ہاں علی عین الید اللہ ہیں، قبلے کہتی ہاں وہ کہتے ہیں علی جنب اللہ ہیں، قبلے کہتی ہاں۔ پھر کہا جاتا ہے جب ٹکڑے ٹکڑے کر کے علی کو اللہ مانتے ہو تو یک بارگی کیوں نہیں کہتے علی اللہ؟ 5-6 ہزار کا مجمع نعرہ لگائے علی اللہ علی اللہ سے غیر سن رہے ہوں، صحافی سن رہے ہوں، پڑھے لکھے لوگ سن رہے ہوں، دوست و دشمن سن رہے ہوں، اگر آپ کے ہزاروں لوگ یہ نعرہ لگائیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر وہ آپ پر کفر کا فتویٰ لگائیں تو کیا وہ جھوٹے ہیں یا حق بجانے رہیں؟ چپ نہ کرو نا، ان کو موقع کس نے دیا؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جناب یہ ہمارا غیر ذمہ دار آدمی ہے، وہ تو علامہ کہلاتا ہے، وہ تو 20,000 روپیہ لے کر مجلس پڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں علی اللہ۔ اللہ تو وہ ہے جو فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، میری مثال ہی کوئی نہیں۔ اللہ وہ ہے جو فرماتا ہے لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، میری کوئی مثال نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ غلط معنی لیے جا رہے ہیں اور قوم کو مشرک بنایا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کیوں ہے؟ میں درد دل کے ساتھ کہوں گا ایسا اس لیے ہے کہ جن سے دین لینا تھا ان پر جاہل تبرے کر رہے تھے، جن کو کلمہ نہیں آتا آج وہ مفتی بنے ہوئے ہیں۔ علماء پاکستان پہ تبرہ بازی ہوتی تھی، وہ کوئی نئی بات نہیں۔ تو پہلے یہ ٹیسٹ کیس تھا کہ ہم مولانا گلاب علی شاہ کو برا کہیں گے، مولانا محمد یار شاہ کو کہیں گے، فلانے کو کہیں گے، فلانے زندہ کو کہیں گے، فلانے مرحوم کو۔ لوگوں نے یہ ہضم کر لیا، ان کی جرتیں بڑھ گئیں۔ آج جمعرات کے وقت نام لے لے کر قوم کے مراجع کا، نجف اشرف کے مراجع کا، چند بھنگی چرسی جو ہیں ان پہ تبرے کرتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو پوڑیاں پٹھا کے پھر سجدے میں گر کے سبحان ربی الحسین کے ورد کرتے ہیں، جو علماء پہ بے شمار کرتے ہیں۔ میں قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم بھی کوئی قوم ہے جس قوم کے جاہل اپنے مراجع تقلید پہ تبرہ کریں، وہ قوم کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے کہ مجالس آج علماء کے ہاتھ سے چلی گئی ہیں۔ پڑھنے والے کون ہیں؟ پڑھانے والے کون ہیں؟ کس انداز میں مجلسیں پڑھی جا رہی ہیں؟ آپ اسی ملک میں رہتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آج معصومین کی ولادتوں پہ جشن منائے جا رہے ہیں، ان کی وفاتوں پہ شہادتوں پر جو ہیں ان کی شہادتوں پر مجالس ادا پڑھی جا رہی ہیں، لیکن یہ قوم کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آج 3 شعبان گزر چکی، 5 گزر چکی، دیما شعبان آنے والی ہے۔ میرے سامنے 20 مثالیں ہیں جہاں میں عرض کروں کہ نام یہ ہے کہ معصوم کی ولادت کا جشن ہے، وہاں کنجریاں گوائی جا رہی ہیں، کنجر نچائے جا رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، مرد عورتوں کے مخلوط مجمع ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اور نام ہے آج چھٹی ہے کیونکہ فلانے امام کا جشن میلاد ہے۔ مذہب کا جنازہ نکالنے میں باقی کثر کیا رہ گئی ہے؟ معصومین کے نام پر ان کی ولادت کی خوشی میں حرام محمدی کو حلال بنا دیا جائے، حلال مصطفیٰ کو حرام بنا دیا جائے، جس پر خدا و رسول اور آل محمد لعنت بھیجے، اس کام کو باعث تقرب خدا اور تقرب آل مصطفیٰ سمجھا جائے، اس سے بڑی قیامت اور کیا آئے گی؟ میں کہتا ہوں قوم ہوش کے ناخن لو، یہ ہماری ساری بیماریاں، آج ہمارا انتشار اس قدر ہے کہ قوم آج پتہ چلتا ہے ہمارا نہ کوئی رہبر ہے، نہ کوئی رہنما ہے، نہ کوئی پیشوا ہے، نہ کوئی مقتدا ہے، نہ کوئی قائد ہے، نہ کوئی لیڈر ہے۔ یہاں کچھ لوگ ہیں، یہاں کچھ راہ رو ایسے بھی ہیں جو زیادہ پیما ہیں، نہ منزل کے سہارے پر، نہ رہبر کے اشارے پر۔ ٹھیک ہے کہ پابندی لگی ہوئی ہے، جماعت پہ پابندی ہے،
لیکن سربراہ تو آزاد ہے، لیکن نہ قوم کا سربراہ سے کوئی رابطہ ہے، نہ سربراہ کا قوم سے کوئی رابطہ ہے۔ ہر بندہ شوترے بے مہار ہے، کسی کا منہ مشرق کی طرف، کسی کا مغرب کی طرف، کسی کا جنوب کی طرف، کسی کا شمال کی طرف، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آتی کیا زندہ قومیں یوں ہی زندہ رہتی ہیں؟